اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، بڑی برکت والا ہے وہ ان شاء اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر کر دے۔ سبحان اللہ۔ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا نا کہ آپ کے لیے کوئی باغ ہونا چاہیے تھا، کوئی خزانہ ہونا چاہیے تھا، آپ بازار میں جا کے مشقت کرتے ہیں، آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو رب سے کہیں کہ آپ کے لیے کوئی باغ بنا دے، آپ کو پریشانی نہ ہو ذریعہ معاش کی۔ تو رب کائنات نے اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت والا ہے حبیب، یہ کہتے ہیں نا کہ ایک باغ بنا دے، کچھ خزانہ بنا دے، فرمایا رب چاہے حبیب تو اس سے زیادہ بہتر تمہیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی بہتر جو یہ کہتے ہیں رب اس سے بھی بہتر عطا فرما دے۔ پھر فرمایا جنات تجری من تحتہا الانہار، جنتیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایک باغ کی بات کرتے ہیں حبیب، ہم آپ کے لیے باغوں کے ڈھیر لگا دیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی باغ کیا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور ہم تمہارے لیے محل بنا دیں۔ سبحان اللہ، باغات بھی بنا دیں، محل بھی بنا دیں۔ حبیب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وادی بطحا کو میرے سامنے رکھ کر فرمایا اے حبیب اگر آپ چاہو تو اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا دو۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عرض کی نہیں مولا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، صبر کروں، اور دوسرے دن میں سیر ہو کر کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں۔ سبحان اللہ، مجھے ان سونے کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے اور اس آیت کا شان نزول بھی بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ یہ آیت لے کر جنت کے جو رضوان ہیں، جنت کے جو مالک فرشتہ ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں یہ آیت لے کر حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ایک نور کی ڈبیا بھی عطا فرمائی کہ حبیب کائنات سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب اس ڈبیا میں زمین و آسمان، زمین کے تمام خزائن کی چابیاں ہیں، رب یہ آپ کو عطا فرماتا ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ رکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رضوان مجھے اس کی حاجت نہیں، میں تو فقر کو پسند فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بن کر رہوں۔ سبحان اللہ۔ رضوان جنت نے کہا اصبتا، آپ نے درست فرمایا، آپ نے درست فرمایا، اللہ لک، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ اعتراض کرتے ہیں بد نصیب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کچھ اختیار ہوتا تو آپ اتنے تنگ دست کیوں ہوتے، کہتے خود کو مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج بھی اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کا اگر کچھ اختیار ہوتا تو آپ اتنے تنگ دست کیوں ہوتے، اگر اللہ کے نبی کا کچھ اختیار ہوتا تو آپ پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے۔ یہ دیکھیں احادیث مبارکہ، کئی احادیث مبارکہ ہیں ایسی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، آپ کو یہ عطا کیا جائے، وہ عطا کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ انکار فرمایا۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پہ پتھر باندھے اپنی مرضی سے باندھے، حضور نے تنگ دستی اور فقر کو اختیار فرمایا اپنی مرضی سے فرمایا۔ یہ عام لوگوں کی طرح یہ کوئی واقعہ نہیں تھا کہ جس طرح عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنگ دست کر دیتا ہے، حضور کو بھی رب نے ویسے نہیں، رب نے حضور کو ویسے تنگ دست نہیں کیا، حضور کے اختیار سے کیا ہے۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور فقر دونوں میرے سامنے رکھے کہ حبیب جو چاہو پسند فرماؤ، میں نے فقر کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دیکھے تو میں رو پڑی،
میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ رب سے عرض کر دیں، التجا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں اپنے رب سے سوال کروں تو میرا رب یہ پہاڑ سونے کے بنا کر میرے ساتھ چلا دے، سبحان اللہ۔ لیکن اے عائشہ یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں ہے، یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں یہ سادات اکثر تنگ دست ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کے لیے رسول اللہ اور رسول اور آل رسول یہ تو اللہ والے ہیں نا جی، سبحان اللہ، انہیں دنیا سے کیا لینا دینا، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا عائشہ، یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام چارپائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر چارپائی کا جو بان ہوتا ہے اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر رو پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر کیوں روئے ہو، اے عمر کیوں روئے؟ دیکھیں صحابی ہیں وہ تکلیف دیکھ کر روتے ہیں، اور آج کے مسلمان ہیں وہ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کو اختیار نہیں ہے، ہوتا تو یہ تنگی تکلیف نہ ہوتی۔ اور ظالموں تمہیں تو نبی کی اس ادا پر اشک بار ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کیسی زندگی بسر کیے ہیں، بجائے اس کے کہ تانے دینے شروع کر دیتے ہو کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر کیوں روئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ کیسر و کشرا تو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس خزانے کے انبار ہیں، اور آپ اس طرح تنگ دستی میں فقر میں ہیں، اس وجہ سے رویا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ان کو دے اور ہمیں آخرت عطا فرما دے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اللہ بات ہو آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کی، جبریل نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں سلام پیش کیا، عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو جب نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں ان کی آخرت کی نعمتیں کم کر دی جاتی ہیں، لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، حبیب آپ دنیا کی جتنی نعمتیں چاہیں، آپ کی نہ تو دنیا کی نعمتوں میں کمی ہوگی نہ آخرت کی نعمتوں میں کمی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ اصول اوروں کے لیے ہے کہ دنیا بڑھتی جائے گی تو آخرت گھٹتی جائے گی، آپ کے لیے یہ اصول ہی نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں دنیا لیں، آپ کی آخرت میں بھی کچھ کمی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام تنگ دست تھے، بڑی مشکل سے وقت پاس کیا، یہ تھا وہ تھا، نہیں، یہ تو سب حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے کیا ہوا تھا۔ آج کل بھی دیکھیں نا، لوگ تو کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ آقا علیہ السلام کی مجبوری تھی۔ آقا کی مجبوری یہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی سے وہ محبت ہی نہیں تھی جو رب سے محبت تھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے دنیا کے خزانوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اپنے رب سے لو لگائی رکھی، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام شب معراج جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، بارگاہ الہی میں جب حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تمام عجائبات آپ کے سامنے رکھ دیے تھے، لیکن حالت کیا تھی؟ آقا علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ رب فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی۔ آقا علیہ السلام کی چشم مبارک نے رب کی سوا کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھا ہی نہیں۔ حبیب کائنات کے لیے تو بس رب چاہیے، حبیب کائنات، باقی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی ادائیں ہیں بھائی، یہ فقر اور تنگ دستی، یہ فاقہ خود حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اس میں حکمتیں بہت سی تھی، مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقر اس لیے عطا فرمایا تھا
تاکہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو وہ مال و دولت کی لالچ میں حاضر نہ ہو، بلکہ وہ حبیب کائنات کی خاطر ہی حاضر ہو۔ سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی خاطر آئے، نہ کسی اور کی خاطر کیوں آئے ہیں جی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 2016 میں اللہ تبارک و تعالی نے عمرے کی سعادت بخشی۔ میں نے دیکھا مکہ اور مدینہ میں سفر کے دوران خالی پہاڑ ہیں، کوئی گھاس بھی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کہیں کوئی درخت وغیرہ نظر ہی نہیں آتے، بالکل ایک صحرا کی مانند۔ تو میں غور و فکر کرتا تھا کہ یا اللہ، یہ دنیا میں سب سے بہترین شہر مکہ اور مدینہ ہیں، کائنات میں سب سے عظیم جگہ مکہ اور مدینہ ہیں، یہاں یہ ہریالی یا یہ رنگینی دنیا کی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے بات سمجھ میں یہ آئی تھی کہ رب کائنات چاہتا ہے چونکہ اللہ کے بندے دنیا کے کونوں کونوں سے یہاں آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ کہاں کہاں سے ہیں جی؟ آج بھی دیکھیں اب کہاں سے لوگ پہنچتے ہیں۔ اب بندہ گھر سے چلے گا، کیا نیت لے کے جاتا ہے؟ میں نے حج کرنا ہے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کرنی ہے، گھر سے یہ نیت ہے، اس نیت کے کرتے ہی وہ روضہ انور کی حاضری کا حج کا ثواب ملنا شروع۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں دنیا کی رنگینیاں ہوتی تو گھر کے چلتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں نیت ہوتی فلاں جگہ بڑی خوبصورت ہے وہ جا کے دیکھوں گا، فلاں جگہ خوبصورت ہے وہ دیکھوں گا، تو رب کائنات نے اس جگہ دنیا کی رنگینیاں ہی مٹا دی تاکہ گھر سے جو چلے وہ سیر و سیاحت کے لیے نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چلے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ سیر و سیاحت کے لیے نہ آئے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے تاکہ اس کا اتنا بڑا سفر رائگاں نہ جائے۔ اب ظاہر ہے جو بندہ دنیا سے سیر و سیاحت کی گھر سے سیر و سیاحت کی نیت کر کے مکہ مدینہ جائے، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ ثواب تو اس کو ملے گا نا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حبیب کائنات کو اللہ نے فقر اس لیے دیا کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آئے مال و دولت کے لالچ سے نہ آئے، آپ کی نیت سے آئے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آپ سے دین سیکھنا ہے، اسلام سیکھنا ہے۔ دوسری بات علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح دولت مند کو دولت دیکھ کر تسکین محسوس ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، فرمایا نبی کی امت میں سے جب کوئی فقیر امتی اپنے فقر کو دیکھے تو وہ اپنے فقر کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فقر کو دیکھے، اس کو تسکین نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مالدار کو مال دیکھ کر تسکین نصیب ہو، فقیر کو نبی کا فقر دیکھ کر تسکین نصیب ہو کہ میں بھی فقیر ہوں، مولا تیرا شکر ہے تیرے نبی کی یہ سنت تو ادا ہوئی۔ سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ رب کائنات نے دنیا اپنے حبیب کو اس لیے عطا نہیں فرمائی تاکہ دنیا والوں کو اس سے سبق حاصل ہو کہ اگر اس دنیا کے مال و دولت کی کوئی قیمت ہوتی تو یہ سارے کا سارا حضور کے قدموں میں پڑا ہوا ہوتا۔ حضور کے پاس اس میں سے کچھ چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی رب کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ کسی کام کی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کما حق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔